السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل اور تفصیلی کہانی پیش کریں گے، جو قرآن مجید، تفسیر ابن کثیر، قصص الانبیاء اور دیگر معتبر کتاب سے اخذ کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 مرتبہ آیا ہے اور تقریباً 28 صورتوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سورہ ہود، سورہ نوح، سورہ الانبیاء، سورۃ العشرہ اور سورۃ القمر شامل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہیں شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ عرصہ اپنے قوم میں تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: نوح بن لامک بن متوشالہ بن خنوخ بن یرد بن مہلائیل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہیں۔ ان کا زمانہ شرک اور گمراہی سے بھرا ہوا تھا اور اللہ نے انہیں نبوت دے کر اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب دنیا میں شرک عام ہو چکا تھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، جن میں سب سے مشہور بت ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ بت دراصل نیک لوگوں کی یادگاریں تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اور ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا، پھر وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، اور پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات قلیام اور چھپ کر تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نے آپ کی باتیں جھٹلائیں، آپ کا مذاق اڑایا اور مزید سرکشی اختیار کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو بسنے والا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ایک عظیم عذاب کی خوشخبری دی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائے جو ان کے اور مومنوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ یہ کشتی ایک خاص قسم کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اس لکڑی کو ساج کی درخت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی شناخت کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی ساگوان یا اسی طرح کی سخت لکڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ اس کے استحکام اور پانی کے خلاف مزاحمت کے لیے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کشتی میں 3 حصے بنائے گئے تھے، ایک حصے میں انسان، دوسرے حصے میں جانور اور تیسرے حصے میں جنات۔ کشتی کی لمبائی تقریباً 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ وہ لوگ گندگی اور نجاست اٹھا کر کشتی پر پھینکتے تھے، اور یہ کام اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں پر خارش مسلط کر دی، اور ان کا علاج یہ تھا کہ وہ اپنی گندگی کو جسم پر لگاتے، جس سے انہیں وقتی طور پر آرام ملتا، لیکن ان کی تکلیف کم نہ ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کو ان کی قوم نے جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اب قوم پر ایسا زبردست طوفان آئے گا جس کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ عذاب کا آغاز اللہ کے حکم سے ہوا۔ زمین سے اچانک پانی کے چشمے پھوٹنے لگے اور آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ یہ بارش عام بارش نہیں تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: تو ہم نے آسمان کے دروازے زور کی محنت سے کھول دیے اور زمین میں چشمے بہا دیے، تو دونوں پانی کا ایک کام پر مل گئے جو مقرر ہو چکا تھا۔ پانی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ زمین پر موجود بلند ترین پہاڑ بھی ڈوبنے لگے۔ انسان، جانور، درخت اور ہر چیز پانی کی گہرائی میں غرق ہو گئی۔ اس طوفان کی ہولناکی ناقابل بیان تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دیا تھا کہ ایک عظیم کشتی تیار کریں، جس میں ایمان لانے والے افراد اور ہر قسم کے جانور کے ایک ایک جوڑے محفوظ کیے جائیں۔ کشتی میں سوار ہونے والے تقریباً 80 افراد تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ جب کشتی تیار ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری مرتبہ پکارنے لگے تو ان کا بیٹا جو کافروں میں سے تھا کشتی پر آنے سے انکار کر بیٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا اور کہا: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ لیکن اس نے جواب دیا: میں ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، لیکن ان کا بیٹا اپنی ضد پر قائم رہا اور پانی کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافروں میں سے شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا: اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔
یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے ان سے خیانت کی۔ جب طوفان اپنے عروج پر تھا، کشتی میں موجود انسان اور جانور ہر قسم کے خطرے سے محفوظ تھے، کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت میں تھی۔ طوفان 40 دن اور 40 راتوں تک جاری رہا، اور زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کشتی اللہ کے حکم سے محفوظ بلند موجوں پر تیرتی رہی۔ کشتی میں موجود ایمان والوں کی حالت دعا، شکر اور اللہ پر بھروسے کی تھی، جبکہ باہر کا منظر قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے طوفان کا خاتمہ ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام کر دیا گیا۔ پانی رفتہ رفتہ زمین میں جذب ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹکرا گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا، اور زمین پر دوبارہ آباد کاری شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی ترکی کے علاقے جودی پہاڑ کے قریب موجود مانی جاتی ہے، جو اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ دوستو، آج کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔